شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے اس چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آپ لوگوں کے لیے میں ڈیلی بیسس پر ایسی خوفناک کہانیاں لے کر آتی ہوں جو کسی نہ کسی انسان کی زندگی کا ایک سچا حصہ ہوتی ہیں، اور ان سے آپ لوگ یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ اسی طرح آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور ان سے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھیں گے جو آپ لوگوں کی زندگی میں آپ کے کام آ سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اسد اسلام شیئر کر رہے ہیں۔ اسد کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی نانی اماں کی جو بہن ہے ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ نانی اماں کی جو بہن تھی ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی، بچے بھی تھے، لیکن جو ایک ٹپیکل گاؤں کا کلچر ہوتا ہے وہ لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ میری امی بھی بالکل ینگ ہوا کرتی تھیں تب۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ جو ان کی خالہ نانی تھیں وہ نہا کر چھت کے اوپر جا کر بال سکھایا کرتی تھیں، اپنے بالوں میں چھت کے اوپر بیٹھ کر کام کیا کرتی تھیں۔ ان کے بال بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ کھلے بال لے کر وہ چھت پر دوپہر کے ٹائم بیٹھا کرتی تھیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ وہ جب بھی اسی طرح سے شاور لے کے چھت پر جا کر بیٹھتی تھیں اور اپنے بالوں میں کام کیا کرتی تھیں، 10-15 منٹ کے لیے وہ غائب ہو جاتی تھیں۔ بہت عجیب و غریب یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی فرض کریں کہ ابھی وہ چھت پر گئی ہیں، گھر والوں کے سامنے اوپر گئی ہیں، ان کے پیچھے اگر کوئی اوپر گیا ہے تو وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی کہ وہ کہاں پر گئی ہیں۔ وہ چھت کے اوپر تو تھی ہی نہیں، لیکن 10-15 منٹ کے بعد وہ انہی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آتی تھی۔ گھر والے ان سے حیران ہو کر یہ پوچھتے تھے کہ آپ اوپر کہاں تھیں، آپ ہمیں نظر نہیں آئیں، جس پر وہ یہ جواب دیتی تھی، میں تو اوپر ہی بیٹھی تھی، میں تو کہیں بھی نہیں گئی ہوئی تھی۔ سب بہت زیادہ حیران ہوتے تھے کہ آخر یہ کیسے پاسیبل ہے۔ دن گزرتے گئے، اب وہ جو 10-15 منٹ تھے وہ 2 سے 3 گھنٹوں میں کنورٹ ہو گئے۔ اگر وہ چھت پر گئی ہیں، ان کے پیچھے جیسے کوئی بھائی بہن پیچھے جاتا ہے تو وہ آگے ہوتی ہی نہیں تھی۔ 2-2 گھنٹے گزر جاتے تھے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کہاں ہے کہاں نہیں، اور 2-3 گھنٹوں کے بعد وہ نیچے اتر آتی تھی۔ سب ان سے وہی سوال پوچھتے تھے، لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں اوپر بیٹھی ہوئی تھی، میں تو سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب یہ واقعات اس حد تک بڑھنے لگ گئے کہ وہ 2-2 3-3 دنوں کے لیے غائب ہونے لگ گئی۔ ان کے گھر والوں نے اس بات کا اظہار باہر کے لوگوں سے اس لیے نہیں کیا کہ شاید وہ کوئی غلط مطلب نہ لے لیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں جاتی ہیں، وہ کہاں ہوتی ہیں، گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ واپس بھی آ جاتی ہیں۔ وہ چپ کر جاتے تھے کہ یہ خیریت سے واپس آ جاتی ہیں، پتہ نہیں یہ جاتی کہاں ہے، کیونکہ ان سے پوچھتے تھے اور وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا، وہ ہفتہ ہفتہ گھر سے غائب رہنے لگ گئی۔ بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے تھے، ان کے گھر والے بہت زیادہ ڈرتے بھی تھے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ غیر مرئی مخلوق کا کام ہے، کہ کس طرح وہ چھت سے غائب ہو جاتی تھیں اور پھر وہ واپس بھی آ جاتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ اپنے گھر سے غائب ہو گئیں اور دوبارہ پلٹ کر کبھی واپس نہیں آئیں۔ وہ کہاں گئیں، وہ اس وقت آج کے دن تک بھی وہ زندہ ہیں یا وہ فوت ہو چکی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اتنا ضرور وہ بتایا کرتی تھی کہ ان کو کوئی نظر آتا ہے۔ پھر کسی سے جب ان لوگوں نے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملات تب ہوتے ہیں اگر کوئی غیر مرئی مخلوقات، کوئی جنات کسی انسان پر عاشق ہو جائے تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ہم ان کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے، وہ آج کے دن تک بھی وہ پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، ان کا کوئی سراغ نہیں ملا، وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ یہ بالکل ایک سچی کہانی ہے جو ہم لوگوں کی نانی اماں کی بہن کی زندگی کی ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اسد اسلام آپ کا۔ لسنرز، یہ ایک میسیج بھی ہے کہ ہم جتنی بھی لڑکیاں ہیں، چاہے اس دور کی ہوں
چاہے اس دور کی ہوں، جنات اس دور میں بھی تھے، جنات اس دور میں بھی ہیں۔ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ کھلے آسمان کے نیچے بال کھول کر نہیں بیٹھنا چاہیے، خاص طور پر جس گھر میں درخت ہو، جس آنگن میں درخت ہو، جس چھت پر درخت ہو، وہاں پر ان چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی بہت زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ لڑائی اس دشمن سے کی جا سکتی ہے جس کو دیکھا جا سکے، اور جس کو دیکھا ہی نہ جا سکے اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ایک کہانی شیئر کی تھی، یہ بھی جو میرے امی کے گاؤں تھے بہاولپور والی سائڈ پر، وہاں پر میں نے آپ لوگوں سے ایک کہانی شیئر کی تھی۔ وہ اس طرح تھا، میری ممانی کی جو بہن ہے، یعنی ان کے ہسبینڈ تھے، وہ میری ممانی کے ہاں بہنوئی تھے، وہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ کھیت میں جایا کرتے تھے، اپنی زمینوں پر ان کا ڈیرا تھا، تو وہ جب بھی چل کر جایا کرتے تھے تو ان کو اپنے پیچھے سے باقاعدہ کسی کے چلنے پھرنے کی آواز آتی تھی۔ جب وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے تو وہ اکیلے ہوتے تھے۔ وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ ایک کچی زمین پر جہاں پر سوکھے پتے بکھرے ہوئے ہیں وہاں سے چل کر جا رہا ہوں، تو یہ میرے بیک سائڈ پر کون چل رہا ہوتا ہے؟ لیکن پیچھے پلٹ کر دیکھنے پر انہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر سارا دن اپنا کام کاج کیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو باقاعدہ احساس ہوا کہ ان کو پیچھے سے کسی نے بلایا ہے۔ پہلے تو قدموں کی آواز آتی تھی، پھر کسی نے بلانا شروع کر دیا۔ تو جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکی ہوتی تھی، وہ درخت کے پیچھے سے ان کو جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بلایا، اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم کون ہو اور تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں آپ کو روز دیکھتی ہوں، میں روز آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہوں، لیکن آپ مجھے پلٹ کر نہیں دیکھتے کیونکہ میں چھپ جاتی ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے آ گئی ہوں۔ اس عورت نے، اس لڑکی نے ان پر ایسا اثر کیا، وہ ایک غیر مرئی مخلوق تھی، جنات تھی وہ۔ اس نے ایسا اثر کیا ان پر کہ وہ ڈیلی وہاں پر آنا شروع ہو گئی۔ دوپہر کے ٹائم ڈیلی وہ وہاں پر آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے لیے اس نے کھانا بھی لانا شروع کر دیا۔ وہ بتاتے تھے کہ وہ اس دنیا کے تو وہ کھانے لگتے ہی نہیں تھے، یعنی ان کے ذائقے ہی اور ہوتے تھے۔ جب بھی میرا کسی چیز پر دل ہوتا تھا، وہ بھی میری سوچ میں ہی وہ چیز ہوتی تھی تو وہ میرے سامنے آ جاتی تھی۔ وہ چیز ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ وہ بھی اسی طرح سے پہلے شروع میں اپنے گھر بہت دیر سے آتے تھے۔ گھر والے پوچھتے تھے کہ آپ تو کبھی ڈیرے سے اتنی دیر سے واپس آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر تو رات کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، ڈے ٹائم ہی ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے۔ تو وہ یہی کہتے تھے میں تو وہیں پر ہوتا ہوں۔ بچے بلانے جاتے تھے، میرڈ تھے وہ بھی، ان کے بھی بیٹے تھے بیٹیاں تھیں، تو وہ وہاں پر ہوتے ہی نہیں تھے، اور پھر وہیں سے وہ واپس آتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے آپ سے پہلے سٹوری شیئر کی ہے۔ ان کے گھر والوں کو کچھ تجسس ہونے لگ گیا کہ پتہ نہیں یہ کہاں جاتے ہیں، کیا ماجرا ہے۔ پھر ان کو باقاعدہ اس چیز نے غائب کرنا شروع کر دیا۔ وہ بتاتے تھے کہ میرے پیچھے ایک عورت ہے اور وہ جنات ہے، غیر مرئی مخلوق ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ان کے باقاعدہ گھر ہے، ان کی اپنی دنیا ہے، ان کے رہن سہن کے طریقے سب کچھ میں دیکھ کر آتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ بہت کوشش کی انہوں نے علاج کروانے کی، اس چیز نے، اس مخلوق نے ان کی جان نہیں چھوڑی۔ وہ بڑی عجیب و غریب چیز بن کر ان کے کمرے میں جو ان کے وینٹیلیٹر ہوتے تھے، جو روشن دان ہوتے تھے، ان میں وہ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ان کی مسز کو بھی وہ نظر آتی تھی، لیکن ان کو اس طرح سے وہ نقصان نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ جو تھے، وہ جو فوت ہو چکے ہیں، جو ممانی کے بہنوئی تھے، نور محمد ان کا نام تھا۔ انہوں نے اس کو یہی کہا تھا کہ میرے بچوں کو اور میری مسز کو کوئی نقصان نہ دینا، میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے تم سے مجھے کوئی دور کرے، کیونکہ وہ ان کو یہ کہتی تھی اگر تم کسی پیر فقیر کے پاس گئے، ان کے اپنے سسر بہت بڑے اللہ والے تھے، جن کی بہت سی کہانیاں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اگر تم نے انہیں بتایا اور تم ان کے پاس گئے تو میں تمہارے بچوں کو بھی نقصان دوں گی اور تمہاری مسز کو بھی۔ پھر انہوں نے اس سے پرومس کر لیا تھا کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے تم سے مجھے کوئی دور کرے، لیکن تم ان کو کوئی نقصان نہیں دوں گی۔ پھر اپنے گھر والوں کو انہوں نے کلیئر بتا دیا تھا کہ میں واپس آ جاتا ہوں۔ وہ اس طرح سے غائب نہیں ہوئے تھے کہ وہ بالکل ہی پردہ پوش ہو جائیں، یعنی ان کا کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ آخری دن تک جب وہ فوت ہوئے تب تک بھی وہ چیز ان کے ساتھ تھی،
ان کے سامنے رہتی تھی، ان کو ساتھ لے جاتی تھی، اور وہ یہ بتاتے تھے کہ شاید ان کی اس سے شادی بھی ہو چکی تھی۔ تو ایسے معاملات انسانوں کی زندگیوں میں ہو جاتے ہیں، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی ایسی جگہ سے آپ کو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ملے تو اس کو اٹھا کر مت کھایا کریں۔ بچوں کو اکثر عادت ہوتی ہے، بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور اگر آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کو کوئی چیز گری ہوئی مل جائے تو اس کو بھی مت اٹھایا کریں، کیونکہ بعض اوقات وہ بھی جنات کے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا ان کو ٹریپ کرنے کے لیے ایسے حربے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی چیز بنا کر گرا دیتے ہیں۔ کوئی چیز گری ہوئی آپ لوگوں کو مل جاتی ہے تو لوگوں کی بڑی بڑی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے خطروں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی بہاولپور سے عاصم ملک شیئر کریں۔ عاصم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو شہر ہے، یہ ریاست بہاولپور، یہاں پر بہت خوبصورت ایک نور محل بھی ہے، نوابوں کا شہر اس کو کہتے ہیں، اور اس کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ اس شہر کے بھی مخصوص گیٹ تھے، یعنی ان گیٹس کی حدود میں وہ پورا شہر ہوتا تھا اور اس کی سراؤنڈنگ میں سارے جنگلات ہوتے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب میری ایج بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی، میں 3-4 سال کا ہوتا تھا۔ میرے تایا ابو جو اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بتایا کرتے تھے کہ جب یہ نواب نے نور محل بنوایا تھا اپنی مسز کے لیے، تو جب وہ وہاں پر آئے، وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے، تو وہاں پر وہ ایک ہی روڈ تھا جو اس نور محل کو بھی لگتا تھا، اور وہاں پر ایک بہت بڑا قدیم پرانا قبرستان بھی ہوتا تھا، اس کو بھی وہی روڈ لگتا تھا۔ اس قبرستان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایشیا کا سب سے بڑا اور پرانا قبرستان تھا۔ اس قبرستان کو جب وہ نواب کی جو وائف تھی، جس کے لیے نواب نے وہ نور محل بنوایا تھا، پتہ نہیں اس نے وہاں پر کیا دیکھا اور کیا نہیں، کیونکہ وہ جو قبرستان تھا ان کے محل سے صاف نظر آتا تھا، تو اس نے یہ انکار کر دیا کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ پھر وہ جو نور محل تھا اس کو خالی کر دیا گیا۔ وہ اتنا خوبصورت محل ہے کہ اس کو ایک ٹورزم پلیس بنا دیا گیا، لوگ وہاں پر آ کر اس کو دیکھا کرتے تھے۔ وہاں پر جو ایک روڈ ہوا کرتا تھا اس دور میں بھی، اور آج کے دور میں بھی وہ روڈ ہے، اب تو آبادی کافی زیادہ ہو گئی ہے، تب اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی۔ وہ جو ایک روڈ تھا وہ نور محل کو بھی لگتا تھا، اس قبرستان کو بھی لگتا تھا، اور آبادی کو بھی لگتا تھا۔ وہاں پر ایک بات مشہور ہوتی تھی کہ ایک عورت رات 11 بجے وہاں پر نمودار ہوتی تھی، دلہن کے روپ میں نظر آتی تھی، اور وہ ایک ڈائن تھی۔ وہاں سے آتی جاتی گاڑیوں کو وہ روکا کرتی تھی، بہت سے لوگ اس کا شکار بن چکے تھے۔ تو پھر جب باقی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس روڈ کے اوپر باقاعدہ ایک پچھل پیری، ایک ڈائن رات کے ٹائم نظر آتی ہے، تو لوگ کبھی بھی اس ٹائم پر اگر وہاں پر گزرتے بھی تھے تو اس کو دیکھ کر وہاں سے فوراً سے اپنی گاڑی دوڑا لیا کرتے تھے، اس کے اشارے پر بھی گاڑی نہیں روکتے تھے۔ وہ وہاں پر اپنا اثر رکھتی تھی، لوگوں کو نظر آتی تھی۔ رات کے 11 بجے وہ وہاں پر چلنے پھرنے شروع ہو جاتی تھی۔ میرے تایا ابو یہ بات بتاتے تھے کہ بہت سے لوگوں نے اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا۔ پھر جہاں پر ہم لوگوں کا گھر ہے، ہم لوگوں کے گھر سے تقریباً 2-3 منٹ ہی دور یہاں کا جو بہت پوش ایریا کہلاتا ہے، جہاں پر آج کل کے دور میں بھی ان نوابوں کے گھر ہیں، اپنے بہت بڑے بڑے ان لوگوں نے یہاں پر خوبصورت حویلیاں، کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر ایک ایسی ان کی حویلی تھی جو بہت قدیم اور پرانی تھی، وہ بھی ایک ویران حویلی تھی، بہت خوبصورت وہ حویلی تھی، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی اس حویلی کو دیکھا ہوا ہے، اور آج بھی اس کا نقشہ میری آنکھوں میں ہے۔ اس کو جب بھی کوئی توڑنے کی کوشش کرتا تھا، مزدوروں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا تھا، یا وہاں پر مشینری کام ہی نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ حویلی جب بنی تھی وہاں پر کوئی شفٹ ہی نہیں ہوا، ان لوگوں نے اس کو بنانے کے بعد ویران چھوڑ دیا، اور جب وہ حویلی اتنے سالوں سے ویران تھی تو وہاں پر جنات نے اپنا قبضہ کر لیا، وہ جنات کی آماج گاہ بن گئی۔ وہاں سے باقاعدہ کسی کے ہونے کا احساس رہتا تھا، لیکن وہاں پر نظر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ اس حویلی کو جب توڑنے کی باری آئی تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم لوگ اس جگہ کو توڑ دیں، کیونکہ وہ بالکل ایک ویسٹ ہو رہی تھی وہ جگہ، کروڑوں ان لوگوں نے وہاں پر لگائے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ کسی یوز میں نہیں تھی۔
پھر باقاعدہ اس حویلی کا جو گراؤنڈ تھا، جو اس کا لان آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر قرآن خوانی کروائی گئی. وہاں پر باقاعدہ صدقہ خیرات کے لیے صدقہ خیرات کے لیے وہاں پر جانوروں کو ذبح کیا گیا. اس کے بعد اس کو توڑا گیا، تو تب جا کر وہ حویلی ٹوٹی تھی. پھر اس کے بعد اس کو ایک گراؤنڈ کی شکل دے دی گئی. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ایک بہت بڑا پلازا بن گیا ہے، ایک شاپنگ مال بن گیا ہے وہاں پر. لیکن آج بھی اس کا جو نقشہ ہے وہ میری آنکھوں میں ہے. ہم لوگوں کے علاقے کی، ہم لوگوں کی شہر کی، میری اپنی زندگی کی بہت سی سٹوریز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہت شکریہ عاصم ملک آپ کا. لسنرز، جس جگہ پر بھی جنات ہوتے ہیں اس میں ہم ان کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیشہ سے آپ لوگ کوئی بھی گھر بناتے ہیں، کوئی بھی جگہ خریدتے ہیں، کوئی بھی پراپرٹی خریدتے ہیں، جس پرپس کے لیے بھی خریدتے ہیں اس کو بالکل ویران مت چھوڑا کریں. وہاں پر ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو جا کر رہنا چاہیے، اس کو آباد رکھنا چاہیے. جب انسان اپنے ہی گھروں کو، اپنے ہی رہنے کے ٹھکانوں کو ویران کر دیتے ہیں تو پھر جنات ان کو آباد کر دیتے ہیں. جنات وہاں پر آ جاتے ہیں، اور جب انسان جاتے ہیں تو پھر جنات ان کو وہاں پر رہنے نہیں دیتے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں UK مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک پولیس وارڈن کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. USA کی بات ہے. ایک شخص تھا تو وہ جاب کی تلاش میں تھا. تو اس کو ایک نوکری ملی کہ جہاں پر پولیس ٹریننگ سینٹر تھا، وہاں پر تم نے جاب کرنی ہے. وہاں پر تم نے ایز اے سیکیورٹی گارڈ رہنا ہے، رات کے ٹائم وہاں پر پہرا دینا ہے، اس جگہ کا خیال رکھنا ہے. وہ بتاتا ہے کہ دن کے ٹائم تو وہاں پر کافی زیادہ رش ہوتا تھا. جتنے بھی وہاں پر وہ نئے آتے تھے ٹریننگ کے لیے، پولیس آفیسر جتنے بھی وہ لوگ سلیکٹ کرتے تھے، وہاں پر ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی سارا دن. شام تک آلموسٹ وہاں پر بہت رونق اور رش ہوتا تھا. جیسے ہی رات ہوتی تھی وہ سب واپس چلے جایا کرتے تھے تو وہ جگہ بالکل ویران ہو جاتی تھی. کافی بڑی وہ جگہ تھی. وہاں پر ایک بلڈنگ بھی تھی جہاں پر بہت سارے رومز بھی تھے. کہا یہ جاتا تھا کہ کبھی کبھار ان میں بھی ان کو ٹھہرایا جاتا ہے. جب کوئی مخصوص ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے تو وہ لوگ یہاں پر سٹے بھی کرتے ہیں، لیکن آل ٹائم سٹے نہیں ہوتا تھا. میں رات کے ٹائم وہاں پر اپنا کام کر رہا تھا، وہاں پر پہرا دے رہا تھا. تو ایک دم سے میں نے وہ جو کمرے تھے وہاں سے دروازوں کے زور زور سے پٹکنے کی آوازیں سننا شروع کر دی. ایسا لگ رہا تھا کہ ان کھڑکیوں دروازوں کو کوئی توڑ دے گا. اب مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس بلڈنگ میں تو کبھی کوئی آیا ہی نہیں ہے. سارا دن باہر ہی ساری ٹریننگ ہوتی ہے. جب جتنا اس کا یوز ہوتا ہے اس کے بعد ان جگہ کو بند کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر کون ہو سکتا ہے؟ میں اس کے پاس گیا، میرے پاس ٹارچ تھی. اس کے باہر سے جو ونڈوز تھی ان پر گلاس تھا اور اندر اس کے دیکھا جا سکتا تھا. میں نے اپنی ٹارچ سے جب اندر دیکھنا چاہا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا، کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن میں آوازیں سن رہا تھا جیسے آج اس بلڈنگ کے کھڑکیاں دروازے کوئی توڑ دے گا. وہ ہلچل عجیب و غریب تھی. جیسے میں اس بلڈنگ کے پاس گیا، میں نے پکارنا شروع کیا وہاں پر کون ہے. وہ آوازیں آنا بند ہو گئی، وہ ہلچل بالکل تھم گئی. وہیں پر اس بلڈنگ کے سامنے ہی وہاں پر بینچ لگے ہوئے تھے. تو میں وہاں پر بیٹھ گیا کہ تھوڑی دیر دیکھ لیتا ہوں، شاید کوئی ہو یہاں پر. لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا. ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں، اسی بلڈنگ کی طرف سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چل کے آ رہا ہے. میرے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں تھا. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس بلڈنگ کے دروازے کے پاس ایک عورت کھڑی تھی. وائٹ کلر کا اس کا ڈریس تھا، سر کے بال بھی کھلے ہوئے تھے. میں بہت حیران ہوا کہ یہاں پر عورت کا کیا کام ہے اور یہ عورت یہاں پر کیا کر رہی ہے، وہ بھی اتنی رات کو. جبکہ یہ تو ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی عام شخص جس کا کوئی کام نہ ہو وہ نہیں آ سکتا. میں اٹھا اور میں نے پوچھا آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. جیسے ہی میں اس عورت کی طرف بڑھنے لگا وہ بالکل میرے سامنے تھی، 10-15 قدم کے فاصلے پر ہوگی. وہ غائب ہو گئی. میرا ایک دم سے سر گھوم گیا کہ یہ میں نے کیا دیکھا. ابھی یہاں پر کوئی کھڑی تھی، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، وہ غائب کیسے ہو گئی؟ ابھی میں پیچھے پلٹنے لگا تو وہ میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں ایک دم سے جیسے ہی پیچھے ہٹا میں گر گیا. ابھی میں اسے ڈر رہا تھا، جیسے ہی میں نے ٹارچ اس کی طرف کی وہ پھر غائب ہو گئی. پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی. وہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد کبھی میرے ایک طرف نظر آنے لگ جاتی تھی، کبھی میرے دوسری طرف نظر آنے لگ جاتی تھی. میں بہت زیادہ ڈر گیا اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، یہ کوئی جنات ہے.
اور وہاں سے اس بلڈنگ میں سے عجیب و غریب کہکوں کی آوازیں آنے لگ گئیں، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی ایک نہیں ہے، اس جیسی کافی زیادہ ہے۔ وہ جگہ ایک تو تھی بہت زیادہ ویرانے میں، اوپر سے وہ ڈراؤنی آوازیں، اوپر سے اس کا ہر ایک منٹ کے بعد مجھے نظر آنا اور پھر غائب ہو جانا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور میں فوراً سے اپنے آفس کی طرف بھاگا اپنی جان بچا کر۔ آفس کے پاس بھی جب میں بھاگتا ہوا آ رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چیز میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہی ہے، لیکن اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا۔ اگر پلک جھپکتے وہ اس طرف ہے تو پلک جھپکتے وہ دوسری طرف ہوتی تھی۔ میں نے فوراً سے ہم لوگوں کا جو آفس تھا وہاں پر کانٹیکٹ کیا، ان سے کال کی۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا اور میں نے اس جاب سے انکار کر دیا، کیونکہ وہاں پر اس حد تک جنات تھے کہ وہ سامنے آ گئے تھے، اور وہ بہت ڈراؤنی چیز تھی۔ وہ جو بھی تھی، ان کی آوازیں، ان کا اس طرح سے خود کو ظاہر کرنا میں بھول نہیں سکتا۔ میرے بعد بھی وہاں پر بہت سے سیکیورٹی گارڈز گئے، بہت سے لوگ گئے، ان کے ساتھ بھی یہی حادثات ہوئے، بلکہ بہت سے لوگ تو خوف کے مارے سروائیو ہی نہیں کر سکے۔ اس کے بعد اس جگہ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، کیونکہ وہ واقعات اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ دن کے ٹائم لوگوں کے ساتھ جو وہاں پر ٹریننگ کے لیے آتے تھے ان کے ساتھ بھی مسئلے مسائل شروع ہو گئے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں، پھر وہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ ہم لوگ مسلم ہیں، ہم لوگوں کے عقائد ہیں، ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہر انسان کے اپنے مذہب کے مطابق عبادات بھی ہوتی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دیتی ہوں کہ جب بھی مغرب کی اذان ہو، بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھروں کے کھڑکیاں دروازے بند کر دیا کریں۔ اس وقت جنات اللہ کے حکم سے آسمان سے زمین پر اتارے جاتے ہیں، جو کہ فجر تک آزاد ہوتے ہیں۔ پھر وہ ٹھکانے ڈھونڈتے ہیں، کس گھر میں ہمیں جگہ ملے، کس گھر کے کونے میں ہم اپنا بسیرا کریں۔ تو جو لوگ مغرب کے وقت دروازے کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، ان گھروں میں ان کو پناہ نہیں مل سکتی، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن جن گھروں کے کھڑکیاں دروازے کھلے رہ جاتے ہیں، وہاں پر وہ اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر گھر شروع سے ہی آسیب زدہ ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ گھر انسانوں کے آنے سے پہلے ہی وہاں پر جنات تھے۔ کبھی کبھی انسانوں کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی لوگ ایسے عملیات شروع کر دیتے ہیں، کبھی لوگ ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود دعوت دیتے ہیں کہ غیر مرئی مخلوقات ان کے گھروں میں آ کر آباد ہوں اور ان کو نقصان پہنچائیں۔ اپنا خیال رکھا کریں، اپنے گھر میں قرآن پاک نماز کا سلسلہ ہمیشہ قائم رکھیں، قرآن پاک پڑھا کریں، تلاوت سنا کریں۔ اب تو ٹی وی پر بھی ایسے چینلز ہیں، اسلامک چینل ہیں، جن پر ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، وہ لگا لیا کریں۔ تو اپنی زندگی کا اس چیز کو حصہ بنائیں، طہارت کی حالت میں رہا کریں، باوضو رہا کریں، پاک صاف اپنے گھر کو بھی رکھا کریں، تو انشاءاللہ کبھی بھی شیاطین جنات آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے میری فیس بک آئی ڈی نوشین ورک، اس پر میسنجر میں بھی وائس نوٹ سینڈ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ فیس بک یوز نہیں کرتے وہ مجھے وائس میل بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ کومنٹ باکس میں بھی آپ سٹوری شیئر کر دیا کریں، میں ان کو ضرور پڑھتی ہوں، آپ لوگوں کو رپلائی بھی کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کو فیڈ بیک بھی جو آپ لوگوں کا ہوتا ہے اس پر کوشش کرتی ہوں کہ جہاں پر کوئی کمی ہو اس کو پورا کر سکوں۔ نوشین وائس آفیشیل پر آج ایک اور ولاگ ہوگا، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو یقیناً پسند آئے گا۔ میرے بہت سے لسنرز ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے ولاگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز جا کر سبسکرائب کریں اس کو بھی۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا ہارر سٹوری چینل ہے، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، ان کی بھی سٹوری سنیں، آپ کو پسند آئیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں، میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ ایسی کہانیاں لاتی رہوں گی۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔